بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بھر بھول کر فراموش کر کے، دن بھر تیرے مبارک نام کو فراموش کر کے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اس میں تجھ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتیں یاد آتی ہیں، اپنی کمزوریاں بھی ستاتی ہیں، کمزوریاں ستاتی ہیں۔ کاش ہم سب حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہوتے، کاش ہم سب حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے اسرار سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے بید سامنے آ گئے ہیں۔ ان بیدوں کی شکر گزاری ہم نے کب کی، اور اس کے علاوہ بھی کسی بڑی نعمت کی شکر گزاری ہم نے کب کی۔ ہم اپنے آپ کو گلا کرتے ہیں، اپنے نفس کی ملامت کرتے ہیں کہ اتنے سارے معجزات پر بھی ہم نے شکر نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور اگر ہم مدد لینا چاہتے تو ہمارے ساتھ یہ لشکر بھی تھا جو اپنے آنسوں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ میں اس علمی لشکر کو چاہتا ہوں، علم کی وجہ سے چاہتا ہوں، خدمت کی وجہ سے چاہتا ہوں، گریہ گزاری کی وجہ سے چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں جو علم کے لیے شوق موجزن ہے، اس کی خاطر میں چاہتا ہوں۔ میرا دل میرے عزیزوں کے لیے صاف ہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ میرا دل اپنے عزیزوں کے لیے صاف ہے، پاک ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ دل جاتا ہے دل اس کی محبت کے پانی سے، دل جاتا ہے دل
آبی عشق سے، عشق کی حرارت سے دل کی قدرت دور ہو جاتی ہے، عشق کی حرارت سے دل کی قدرت دور ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ جب جب بارانی رحمت برستی ہے تو دل کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، جان کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ بارانی رحمت جب جب برستی ہے تو اس سے باطن کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اس نے ہم کو کیسے کیسے وسائل دیے ہیں، کتنا مہربان ہے، میرے بادشاہوں کی مہربانیوں کا کیا کہنا، میرے سلطان کی رحمتوں کا کیا کہنا، میرے سلطان کی رحمتوں کا کیا کہنا، کیا کہنا۔ وہ آسمانی رحمتیں ہیں جو بارانی رحمت برساتا ہے، وہ آسمانی علم ہے جو بارانی علم برساتا ہے، وہ خزانہ ازل ہے جو ہم کو اسرار عنایت کرتا ہے۔ اے دوستانی من گوشی ہو سے سنو درویش کی باتوں کو، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی رحمت سے آج کوئی خوب خوب بارش ہوگی، خوب خوب بارش ہوگی، بارش ہی سے آبادی ہے، بارش ہی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ باغ و چمن اس وقت ہنستا ہے جبکہ آسمان روتا ہے، جب آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، جب آسمان روتا ہے تو دل کی زمین ہنستی ہے، جب سر کا آسمان روتا ہے تو دل کی زمین ہنستی ہے۔ باغ و گلشن کی آبادی بارانی رحمت سے، بارانی رحمت سے۔ ساتھیو ہم سفروں چلو چلو کچھ آگے چلتے ہیں، اس منزل میں چندان آرام نہیں، آرام اور سکون کی تلاش میں منزلی فنا کی طرف جاتے، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا کو عاشقوں نے یاد کیا، منزلی فنا کے لیے بہت سے دل تڑپتے ہیں، منزلی فنا، منزلی فنا، منزلی فنا میں جب عاشق فنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معشوق کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے،
منزل فنا کی یہ ایک تعریف ہے۔ منزل فنا میں جب کوئی عاشق فنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اپنے محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، محبوبی جان کے ساتھ وہ ایک ہو جاتا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی جب کہ ہم فنا ہو کر محبوبی جان کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، ہماری خودی کا نام و نشان مٹ جائے گا اور مٹ جانا چاہیے۔ ہماری خودی کا نام و نشان منزل فنا میں مٹ جائے گا اور مٹ جانا ہی چاہیے، مٹ جانا ہی چاہیے۔ ہم سچ ہے کہ اپنی خودی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی خودی سے یہ خودی ہم کو فریب دیتی ہے، یہ خودی ہم کو ستاتی ہے۔ بار بار اپنی خودی سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، اس خودی میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ خودی مٹ جائے۔ منزل فنا میں ہماری یہ انا اور یہ خودی مٹ جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں، لوگ تو موت سے خوف کھاتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں موت کے لیے، اس لیے کہ اس روز ہم کو جانان کے ساتھ مل جانا ہے، اس روز ہم کو جانان کے ساتھ مل جانا ہے۔ وہ ہاتھ کھولے ہم کو ایمبریس کرنے کے لیے، استقبال کو آئیں گے، استقبال کو آئیں گے۔ ہم ایسی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنائیں گے، سینہ کھول کے آئیں گے، مسکراتے ہوئے آئیں گے۔ اے یاری جانی ہم سے الگ کے تم کو تکلیف ہو گئی، خوش آمدید خوش آمدید اے عاشق ظالمن، اے ہمارے ناچار عاشق، ہم نے تم کو خوب آزمایا، ہم نے تم کو خوب محنت میں ڈالا، ہم نے تم کو ستایا ستایا ستایا، دل دکھایا، کتنی مشقتیں تو نے ہمارے لیے برداشت کی۔ اے عاشق ظالمن، اے ہمارے ناچار عاشق، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ ہم کو معلوم ہے کہ تم کو دنیا میں طرح طرح کی اذیتیں ملی، بیماریوں کو سہنا پڑا، لوگوں کے دکھوں کو سہنا پڑا،
خصوصاً ان لوگوں کے دکھوں کو جو علم کے قدردان نہ تھے، جو علم کی مخالفت کرتے تھے۔ اے عاشق ظالمن، آؤ آؤ، اب دوئی کو چھوڑ دو، اب دوئی کو پسی پشت ڈال دو۔ اے یاری جانی، تم دنیا میں ہم کو یاری جانی کہا کرتے تھے، آج میں تم کو یاری جانی کہوں گا، اور میں تمہاری عزت کروں گا۔ دیکھنا کہ فرشتوں میں تمہارا نام بلند ہوگا، دیکھنا کہ بہشت کے اجتماعات میں تیرے کارناموں کو کیسے سراہا جاتا ہے۔ دیکھنا حور و غلمان کے اجتماعات میں تیری تعریف کے گن کس طرح گائے جاتے ہیں۔ تیری تعریف میں نظمیں گائی جائیں گی۔ یاری جانی، اس نوازش کی یہ گنجائش ہے، میں مہربان ہوں، شفیق ہوں، یاری جانی ہوں۔ اے یاری جانی، تم دنیا کی زندگی میں میری خاطر بہت سی قربانیاں پیش کرتے تھے، اور آج دیکھنا کہ میری کیسی کیسی نوازشات ہیں۔ اس بہشت میں تیرے لیے کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی رنج نہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم کو بہشت کی سلطنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ سلطنت دیکھو کتنی وسیع ہے، ہمارے پاس کیسی کیسی سلطنتیں ہیں، ہمارے پاس کیسی کیسی سلطنتیں ہیں، ہمارے پاس کیسی کیسی بادشاہتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں۔ اے عاشق ظالمن، آج تم اپنے مراد کو پاؤ گے، آج تم اپنے مراد کو پاؤ گے۔ تمہاری تکالیف ختم ہو گئی، تمہارے رنج کا خاتمہ ہو گیا، اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تمہارے لیے آزادی ہے، مجھ سے مل کر رہنا اور الگ بھی رہنا۔ اور دیکھو دیکھو تمہارے لیے علم کی یہ فراوانی، حکمت کے یہ خزانے، اور دیکھو تمہارے دوستوں کی یہ ملاقات۔ میں تمہارے دوستوں کو بھی نوازوں گا، تمہاری خاطر سے تمہاری اولاد کو بھی میں یہاں بہشت میں لاؤں گا، تمہاری اولاد کو بھی میں بہشت میں لاؤں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اے دوست من، اے عاشق من، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور تمہارے لیے ہر علم آسان ہو جائے گا۔ اس بہشت میں کسی بھی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس بہشت میں سب کچھ
اور دیکھو اس میں تمہارے آبا و اجداد بھی ہیں، اور دیکھو اس میں سب کچھ ہے، اور پیغمبروں سے ملاقات بھی ہے، اماموں سے ملاقات اور بھی ہے۔ اے دوستان عزیز، یہ ہمارا روحانی سفر ہے، یہ ہماری روحانی پرواز ہے، یہ ہمارے خیالات کی پرواز ہے، اس میں ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جب جب قلب کی پاکیزگی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، جب جب ذکر کا کوئی معجزہ ہونے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو پتہ چلتا ہے۔ شروع میں ہم نے بارش کی بات کی تھی، سچے مچے بارش برس رہی ہے، یہ بارش بڑی آبادی کی ہے، بہت ہی مفید بارش ہے، اس کا پانی بڑا صاف ستھرا ہے، اس میں نہالو، اس میں جامہ شویی کرو، اس میں نہالو، اس میں جامہ شویی کرو، تاکہ تم پاک ہو جاؤ گے۔ یہ اسی کا فضل و کرم، اسی کی مہربانی ہے۔ اے عزیزان من، روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے، یہی عاجزی ہے، یہی شکر گزاری ہے، یہی مناجات ہے، یہی عشق مولا ہے، عشق مولا ہے، یہی عشق مولا ہے، یہی عشق مولا ہے۔ عزیزان من، جب جب ایسی پر حکمت بارش برستی ہے تو سے خوب فائدہ اٹھانا، کہ یہ بارش دنیا میں عام نہیں ہے، یہ بارش جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی خاص ہے، یہ بارش جیسا کہ آپ جانتے ہیں معجزانہ ہے اور معجزاتی ہے۔ بڑا مبارک وقت ہے جس میں کوئی ایسی بارش برس رہی ہو، بڑا مبارک ہے وہ دن جس میں کوئی ایسی بارش برس رہی ہے۔ عزیزانی من، یہ انقلاب وہی دلوں کے لیے، روحوں کے لیے، عقلوں کے لیے، شخصیتوں کے لیے بڑا انقلاب، مومنین کے لیے، عاشقین کے لیے۔ دعا کرنا کہ مولا کا مبارک عشق ہر مومن کو نصیب ہو جائے۔ دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان سب کو مولا کا پاک عشق نصیب ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی دعا ہے،
میرے خیال میں بڑی عمدہ دعا ہے، مفید دعا ہے، پرخلوص دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، یہ کہ دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان کو عشق مولا نصیب ہو جائے، عشق مولا نصیب ہو جائے، عشق مولا، عشق مولا، عشق مولا، عشق مولا ہر قیمتی شے سے قیمت ہے، عشق مولا ہر قیمتی شے سے قیمت ہے، عشق مولا کو طلب کرنا، عشق مولا کے لیے دعا کرنا اور کوئی چیز نہیں، باقی کام یہ عشق خود کرے گا، آپ صرف عشق کو چاہنا، عشق کے لیے طلب کرنا، عشق کے لیے تڑپنا تڑپنا، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اس کی یہ تڑپ پانی کے لیے ہے۔ ساحلی دریا پر جب مچھلی تڑپتی ہے، گرم ریت پر جب مچھلی تڑپتی ہے تو اس کی تڑپ کے یہ معنی ہے کہ وہ پانی کو چاہتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنی ذات میں عشق مولا کے لیے تڑپ پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، خواہش پیدا کرنا، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب کہ آپ عشق کے فوائد کو جاننے لگیں گے، یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ آپ عشق کے تمام فوائد کو جاننے لگیں گے۔ مولا کی کرامت دور نہیں ہے، مولا کا معجزہ مومنین سے دور نہیں، مومنین کی جماعت کی مناجات میں بہت سی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں۔ مولا کرم کر، مولا مہربانی کر، مولا مہربان ہو جا، مولا دستگیری فرما، مولا مستقبل میں جو مشکلات ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان کو آسان کر دینا، تمام بلاؤں کو دور فرمانا، ہمارے دوستوں پر مہربان ہو جانا، ان کی علمی خدمات میں برکت پیدا کرنا، ان میں اتفاق پیدا کرنا، ان کے دلوں میں آپس کی حرمت ہو، عزت ہو، محبت ہو، اور وہ سب منورلٹی کے جذبے کے تحت زندگی بسر کرے، وہ ایک دوسرے کو اپنی جان اور اپنی روح قرار دے، محدود زندگی کے مقابلے میں وسیع تر زندگی کو سمجھے، انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی پر قربان کر دے۔ ہم جماعتی روح میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں، ہم جماعتی روح میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں، ہم جماعتی روح میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ قومی روح میں، کائناتی روح میں، کلی روح میں
زندہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہماری اس خواہش کو بھی پوری کر دے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد